إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون رمضان کا مہینہ صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کو لڑ کے اس مہینے کو جہاد کا مہینہ بھی بنایا ہے۔ اس مہینے میں جو جنگ بدر ہوئی ہے اس کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ مہینہ صرف عبادتوں کا مہینہ نہیں بلکہ یہ دنیا سے کافروں کے نظاموں کے خاتمے کا اور اسلام کی سربلندی کا مہینہ ہے۔ بلا تاخیر و بلا تمہید ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں۔ 13 سال نبی علیہ السلام نے مارے کھائیں، دعوت دیتے رہے، بالآخر ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے۔ جب ہجرتیں کی
تو کافر پھر بھی شرارتوں سے، سازشوں سے، فتنے برپا کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ مسلمانوں کے مالوں پہ، ان کی زمینوں پہ، ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا گیا، اور کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، کچھ ایسے بھی تھے جو ایمان تو لے آئے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ کفار کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس طبقے کے اوپر بہت زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں کی ہر چیز کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب مدینہ میں بیٹھے ہوئے مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑے پریشان، تکلیف کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو عزتیں عطا کرنے کے لیے جہاد کا حکم قرآن مجید میں نازل فرما دیا۔ سب سے پہلی آیت جو جہاد کے بارے میں اتری، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ۔ کیا مسلمانوں کی جماعت، اب تمہیں کافروں کے ساتھ قتال کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اوپر ظلم کیا گیا ہے، اور مسلمانوں نے کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی۔ یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی اٹھے اور جو مرضی کرتے پھرے اور آ کے مسلمانوں کی کوئی گردنیں کاٹے، کوئی گھروں کے اوپر قبضے کر لے، کوئی ان کی جائیدادوں کو ہڑپ کر لے۔ اسلام دنیا کے اندر ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے لڑائی کرنے کی۔ تو پہلا حکم یہ نازل ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی جہادی نبی تھے، کافروں کی گردنیں کاٹنے والے نبی تھے، غلبہ اسلام کی فکر کرنے والے نبی تھے۔ یہ حکم آیا ہے، آپ نے صحابہ کرام کو تربیتیں دینا شروع کر دی۔ مسلمانوں کے لیے معسکرات کو کھول دیا گیا ہے۔ اب صحابہ کرام تربیت لے رہے ہیں جہاد کی، ٹریننگ کر رہے ہیں، نشانے سیدھے کر رہے ہیں، تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں، تیر چلانا سیکھ رہے ہیں، نیزے کس طرح پھینکنے ہیں، خنجر کس طرح چلانے ہیں، اور اپنا دفاع کیسے کرنا ہے۔ یہ ساری تربیتیں صحابہ کرام اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں۔ دین بھی سیکھتے ہیں کہ عبادتیں کیسے کرنی ہیں، نمازوں کے مسائل، روزوں کے مسائل، حج کے مسائل، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے مسلمانوں پہ کیا حقوق ہیں، تجارت کیسے کرنی ہے، یہ بھی سیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جہاد کی تربیت و مشق بھی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہر مسلمان کے اوپر جہاد کی تربیت لینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، او ایمان والو اپنے بچاؤ کا سامان لازم پکڑو، اپنے دفاع کے لیے تیار ہو جاؤ۔ دفاع بندہ تب بھی کرے گا نا جب اس کے پاس کوئی ٹریننگ، کوئی تربیت ہوگی۔ جن کے پاس ٹریننگیں نہیں ہیں، جن کے پاس تربیتیں نہیں ہیں، وہ تو بیچارے راتوں کو باہر نکلتے ہیں تو دو ڈاکو آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نکلی پستول پھاڑ کے اگلے کو لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں میں کہتے ہیں سمجھداری یہ ہے چپ کر کے سب کچھ دے دو۔ حالانکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتا کرتا جان دے دیتا ہے نا، وہ کوئی معمولی بندہ نہیں ہے، اس کو شہادت کا درجہ ملا ہے۔ بہرحال تربیت ضروری ہے، ٹریننگ ضروری ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من مات ولم یغزو، وہ بندہ جو اس حالت میں مر گیا کہ نہ ہی اس نے غزوہ کیا
اور نہ ہی کبھی جہاد کا کافروں کے ساتھ لڑنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کیا، یعنی شوق بھی نہیں اس کو کبھی آیا کہ یار میں نے نا جہاد کے لیے خود کو تیار کرنا ہے، کبھی اس کا جی نہیں چاہا اللہ کے راستے میں قربانی دینے کو۔ فرمایا وہ جب بھی مرے گا نا مات علی شعبۃ من نفاق، وہ ایمان پہ نہیں مرے گا، منافقت کے ایک حصے پہ مرے گا۔ کس قدر سخت وعید ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی نے تربیتیں دینا شروع کی، صحابہ کرام نے ٹریننگیں حاصل کی۔ اب اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے مار کے لڑتے ہیں، جاسوس چھوڑ دیے ہیں مدینہ سے باہر، وہ مکہ کے رستوں میں بیٹھے ہیں، کافروں کے علاقوں میں بیٹھے ہیں، جب آپ کو کوئی خبر ملتی ہے آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے مار کے آپ نے لڑے ہیں جنگ بدر ہونے سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا ماحول بنا دیا۔ کیسے وہ ماحول بنا کہ نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ اہل مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس کو ابو سفیان، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ابو سفیان لے کے اس کو شام میں گیا ہے۔ 1000 اونٹوں کا وہ قافلہ ہے، 50,000 دینار کے قریب اس کے اوپر سامان ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ساتھیوں کو لیتے ہیں، 313 یا 314 یا 318 کے قریب آپ نے اپنے ساتھی لیے، اور آپ اس غرض سے مدینہ سے نکلے کہ ہم نے ابو سفیان کے قافلے کو روکنا ہے اور اس کے مال کو لوٹنا ہے، تاکہ کفار کی جو مدد ہے، رصد ہے، جو ان کی قوت ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ انہوں نے بڑا مضبوط کر کے لوگوں کے ایمان خراب کرتے ہیں، لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے ان سب چیزوں سے جان چھڑوانی ہے۔ نبی علیہ السلام اس غرض سے مدینہ سے 313 کا قافلہ لے کے نکلے کہ ہم نے جا کے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنا ہے، کفار کی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ میں مختصر بیان کروں گا۔ اب اللہ کے نبی چل پڑے۔ ابو سفیان، اس کو پتا تھا کہ مسلمان مدینہ میں رہتے ہیں اور میرا قافلہ یہاں سے ہی گزرنا ہے۔ اس نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے تھے کہ کہیں سے اگر مجھے کوئی ایسی خبر مل جائے کہ پتہ چلے کہ محمد لشکر تیار کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یا تو میں مقابلہ کروں گا یا دفاع کر کے بچاؤ کر کے نکل جاؤں گا۔ اس نے بھی اپنے جاسوس چھوڑے ہوئے۔ ادھر سے اللہ کے نبی نکل پڑے اور آپ کا ارادہ یہ تھا کہ ہم نے بدر کے مقام پہ، بدر ایک ایسی جگہ تھی، ایک وادی سی تھی، اس کے ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ تھے اور 3-4 کے قریب رستے تھے جو بدر کی اس وادی کے اندر آتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ سوچا تھا کہ چلو یہ ادھر آ کے پڑاؤ ڈالے گا۔ وہ جگہ بھی ایسی تھی، وہاں تجارتی جب قافلے جاتے تھے تو رستے میں اس جگہ پہ پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ تو آپ نے کہا جب یہ پڑاؤ ڈالیں گے ہم وہ 3-4 رستوں کو بند کریں گے اور وہاں جا کے قافلے کو بڑی آسانی کے ساتھ لوٹ لیں گے۔ یہ پروگرام آپ نے بنایا ہے۔ ابو سفیان جب بدر کے قریب ہوتا گیا نا، تب اس نے اپنے جاسوسوں سے خبریں لینا شروع کر دی۔ بلاخر ایسا ہوا کہ اس کو شک پڑ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کو لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، اور اس نے بڑی تحقیق کی، اس کے جاسوسوں نے بھی اس کو بتایا، ہم تفصیل میں نہیں پڑھتے۔ جب اس کو پتا چلا، اس نے ایک آدمی کو کرائے پہ خریدا اور اس کو کہتا ہے تیز گھوڑا پکڑ اور جا کے مکہ میں خبر دے کہ محمد تمہارے تجارتی سامان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اب وہ گھڑ سوار مکہ میں پہنچا ہے، جا کے وہاں اطلاع دی ہے، کفار کو پتا چلا، وہ کافر ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، امیہ جیسے، صفوان جیسے جو تیار بیٹھے ہوئے تھے، جو مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے، ان کو ابھی خبر پہنچنے کی دیر ہے، سب نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ ابھی ان باتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ تو قافلہ لوٹنے کی غرض سے نکلے ہوئے، لیکن مکہ میں خبر پہنچ چکی ہے کہ محمد لشکر تیار کر کے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب ابو جہل نے باغ دوڑ کی اور 1000 کے قریب اس نے جنگجو تیار کیے، اور گھوڑے اور اونٹ اور اسلحہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے تکبر کے ساتھ وہ وہاں سے نکلا۔ قرآن نے ان کے اس تکبر کو بیان کیا ہے۔ مجاہدین کے سامنے اللہ نے ان کے تکبر کو رکھا ہے کہ مجاہدوں، تمہارے اندر میدانوں میں اس طرح کا تکبر نہیں آنا چاہیے، نہیں تو تم بھی ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ سورۃ توبہ میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، سورۃ انفال کی آیت ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے نکلے بڑے اکڑ کے اور بڑے فخر کے ساتھ اور ریاکاری کو اختیار کرتے ہوئے کہ آج ہم نے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے کردار تکبر والے نہیں ہونے چاہیے۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلا۔ اب جب وہاں سے نکلا نا تو اس کو خیال آیا کہ مکہ کے قریب ایک قبیلہ ہے بنو بکر، اس کے ساتھ تو ہماری دشمنی چل رہی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم یہاں سے لشکر تیار کر کے نکل جائیں، پیچھے سے وہ مکہ پہ ہمارے بیوی بچوں پہ حملہ کر دیں۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ رہنے دو، جنگ کے لیے نہ جاؤ۔ لیکن غرور اتنا ہے کافر کے سر میں، ابو جہل کے سر کے اندر تکبر، نخوت، نفرت اسلام کی اس قدر شدید ہے، کہتا رکنا نہیں ہے، کوئی اور رستہ تلاش کرو۔ اتنی دیر میں نا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان ابلیس بھی دشمن ہے انسان کا، بلکہ اس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا۔ وہ بنو بکر کے جو قبیلہ تھا نا، سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی کی شکل اختیار کر کے نا ابلیس تو ابو جہل کے پاس آ جاتا ہے۔ اب سراقہ بن مالک بن جوشم مدلجی، اس کی ایک بڑی حیثیت تھی عرب کے اندر، آ کے کہتا ہے میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، تم جاؤ جا کے سر قلم کر کے آؤ مسلمانوں کے، جنگ کر کے آؤ تم جا کے، میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تمہارے گھروں کی ضمانت، تمہاری عورتوں کی، بیوی بچوں کی ضمانت میں لیتا ہوں، تم جاؤ جا کے اپنا کام کرو، پیچھے سے کوئی تمہارے اوپر حملہ نہیں کرتا۔ اب جب ایک سردار ایسی بات کر دے، اور حقیقت میں تو یہ شیطان ہے ابلیس جو چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائی ہو، کفار کے ساتھ ٹکراؤ ہو ان کا۔ بہرحال کفار کا لشکر چل پڑا مکہ سے، تو بڑا مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، وقت چھاڑ ہے۔ ابو سفیان کو پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو واقعتاً نکلے ہوئے ہیں، اس نے وہ رستہ ہی چھوڑ دیا جو بدر کی طرف جاتا تھا، اور ساحل سمندر کا رستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو بچا کے وہ مکہ کی طرف چل پڑا۔ جب وہ مدینہ کی حدود سے یا مسلمانوں کی پہنچ سے دور نکل گیا تو اس نے پیغام بھیجا مکی لشکر کے اندر کہ میں نے اپنا قافلہ بچا لیا ہے، اصل خطرہ تو اس کا ہی تھا نا، تو میں نے اپنا قافلہ بچا لیا ہے، لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ، قافلہ بھی بچ گیا، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ اب یہ خبر بھی ابو جہل تک پہنچتی ہے۔ پہلے اس کو خطرہ تھا بنو بکر کا، تب بھی نہیں ٹلا، اب اس کو یہ بتایا گیا کہ جس قافلے کو بچانے کے لیے تم نکلے ہو وہ تو بچ گیا ہے، تو کیا ضرورت ہے لڑائی کرنے کی، واپس چلے جاؤ اپنے گھروں میں۔ لیکن یہاں بھی ابو جہل کو سمجھ نہیں آئی۔ جب انسان تکبر کی اونچائیوں کے اندر ہوتا ہے نا، پھر اس کو کک سمجھ نہیں آتی میں کیا کر رہا، اور اللہ کے فیصلے تو ویسے ہی غالب ہوتے ہیں۔ واللہ غالب علی امرہ، اللہ کے فیصلے غالب ہوتے ہیں۔ اس بے ایمان کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ آج اس نے مر جانا ہے، آج اللہ نے کفر کو کچلنا ہے۔ اس بنیاد پہ ابو جہل نے کہا اب ہم تیار ہو کے نکلے ہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، اور کہتا چلو اگر جنگ نہ بھی ہوئی، محمد واپس بھی چلا گیا، تو ہم بدر کے مقام پہ جا کے 3 دن وہاں پہ بیٹھیں گے۔ وہاں پہ اپنے ساتھ لڑکیوں کو لے کے گیا تھا، کہتا ہے ان کو ہم نچائیں گے، ان کے ڈانس اور مجرے کروائیں گے، شرابیں پیئیں گے وہاں پہ بیٹھ کے، تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ اہل عرب جو ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہیں، انہوں نے اپنی دھاک بٹھا دی ہے پورے عرب کے اندر۔
اور یہ جو مسلمان قافلے لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں نا، یہ بھی نکلنا چھوڑ دیں گے۔ ادھر سے نبی علیہ السلام کو خبر پہنچتی ہے جاسوسوں کے ذریعے، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ قافلہ تو بچ گیا ہے، لیکن کافر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں میدان بدر میں۔ اب نبی علیہ السلام ایسی صورتحال اللہ تعالیٰ نے بنا دی کہ اب واپسی کا رستہ کوئی نہیں ہے۔ اب تم آ گئے ہو، ٹھیک ہے تمہارے پاس وسائل نہیں ہیں، نفری کم ہے، لیکن اب کافر نکلے ہیں بڑے تکبر کے ساتھ، لات و منات و عزا ہبل، ان کا لشکر، ان کا بت پرستی والا عقیدہ نکلا ہے۔ اب اسلام اور کفر کا مارکا ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہے۔ جب ایسے حالات بن گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں، آپ کے صحابہ بھی بیٹھے، 82-83 کے قریب مہاجرین تھے، باقی انصار تھے۔ اللہ کے نبی پریشان ہیں کہ یہ انصار کے لوگ، انہوں نے ہمیں جگہ دی ہے، انہوں نے ہمارا بڑا خیال رکھا ہے، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارتوں میں، اپنے گھروں میں ہمیں شریک کیا ہے۔ ان کی زبانوں پہ کہیں یہ بات نہ آ جائے کہ اسی تے مسلمانوں کو تھا دے کے پھنس گئے ہیں، ان لڑائیاں بھی کرنی ہیں پہنی ہیں۔ اللہ کے نبی یہ اس کشمکش میں ہے۔ میں بڑا مختصر کر کے شارٹ ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اٹھ کے بڑی جاندار تقریر کرتے ہیں جہاد پہ، لیکن نبی علیہ السلام پھر خاموش ہے۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں، بڑی شاندار تقریر کرتے ہیں، اللہ کے نبی پھر خاموش ہے۔ انصار صحابہ نے جان لیا کہ نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انصاریوں کی طرف سے جنہوں نے ہمیں جگہ دی ہے، ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے بات کرے جہاد پر، اور یہ بات پیش کرے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم آپ کے فرما بردار ہیں، جو آپ حکم دیں گے ہم ویسا کریں گے۔ دیکھو محترم بھائیو، انصار صحابہ کے ایمان کے کیا کہنے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو یوں ہی انصاریوں سے محبت نہیں تھی۔ ایک جنگ کے موقع پر نا اللہ کے نبی کو بہت سارا مال ملا غنیمت کا، آپ نے وہ سارے کا سارا مال مہاجرین میں تقسیم کر دیا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا۔ کسی ایک انصاری نے بات کر دی کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہم آپ کو جگہ دینے والے، آپ کا خیال رکھنے والے، ہمیں کبھی کچھ نہیں ملا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو سمجھاتے ہیں، یہ دیکھا کرو کہ لوگوں کو میں ان کی منشا کے مطابق مال دے کے، اونٹوں بکریاں درہم و دینار دے کے بھیج دیتا ہوں، تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ لوگ دنیا کا مال لے کے جاتے ہیں اور انصاریوں تم محمد رسول اللہ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز کا خیال رکھا کرو، اتنی محبت ہے نبی علیہ السلام کو انصاریوں سے۔ حضرت مقداد بن عمر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی حوصلہ رکھیں، پریشان نہ ہو، ہم جانتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ چلو جہاد پہ، انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بڑے آرام سے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں برکے غماد تک گھوڑے دوڑانے کو کہیں گے، ہم وہاں تک اپنے گھوڑے دوڑائیں گے، کوئی ایک شخص بھی آپ کی بات کا منکر نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام کو تھوڑا سا حوصلہ ملا، ابھی تھوڑا حوصلہ ملا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی انصاری سے آتے ہیں، مزید حوصلہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام کو، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، آپ کی بات سننے کا اور آپ کی اطاعت کرنے کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں سمندروں میں گھوڑے دوڑانے کو کہیں گے، ہم سمندروں کے اندر گھوڑے دوڑا دیں گے، کوئی ایک بھی ہم میں ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کی نافرمانی کرے، فرما برداری نہ کرے۔ کتابوں میں لکھا جب یہ بات ہوئی تو نبی علیہ السلام کا چہرہ لہلہا اٹھا، چمک آ گئی آپ کے چہرے۔ اور حقیقت ہے جب مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں نا دنیا کے اندر، پھر کافروں کو جرت نہیں ہوتی اسلام کے خلاف بات کرنے کی۔
آج جتنا کفر ہمارے سر پہ چڑھا ہوا ہے نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جگر ہی نہیں ہے، ان کے اندر اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ کافروں کو آنکھیں دکھا کے ان کو منہ توڑ جواب دے سکے، چاہے وہ ہمارے حکمران ہیں، چاہے وہ کوئی بھی شخص کسی بھی سٹیٹس کے ساتھ کسی بھی جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، آج مسلمانوں کے اندر ہمت ہی نہیں رہی کافر کو منہ توڑ جواب دینے کی۔ اور جو اللہ نے بندے خاص کیے ہیں جو دنیا میں دعوت و جہاد کا کام کرتے ہیں، ان کو حوصلہ دینے کے لیے بھی ہمارے اندر کوئی ظرف ہی نہیں ہے۔ دیکھو نا، اللہ کے نبی جہاد کا علم لے کے اٹھے ہیں، کافروں کو ختم کرنے کے لیے اٹھے ہیں، صحابہ سے رائے مانگ رہے ہیں۔ کیا قسم ہے اللہ کی، وہ جاندار کردار ہے انصار صحابہ کا، انصار مدینہ کا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی پریشان نہ ہوں، ہم سمندروں میں بھی گھوڑے دوڑائیں گے، آپ قدم اٹھائیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں زندگیاں گزر گئی ہیں ہماری مسلمانوں، 50 سال 60 سال عمریں لے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی میں اپنے ضمیر سے پوچھوں تو صحیح، کبھی میں نے جہاد کو فوکس کیا ہے؟ کبھی میں نے جہاد کرنے والوں کو تسلی حوصلہ دیا ہے؟ کیا کبھی میں نے اپنے مال سے، اپنے خون سے، اپنے جگر گوشوں سے اسلام کو تقویت پہنچائی ہے؟ نبی علیہ السلام کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہے، لہلہا اٹھا ہے کہ صحابہ اکرام اللہ اکبر، اللہ کے نبی سوچ رہے ہیں اس چیز کو کہ میرے ساتھ کتنی مضبوط جماعت کھڑی ہے، کتنے مضبوط ان کے ایمان ہے کہ وہ تعداد کو بھی نہیں دیکھ رہے، وسائل کو بھی نہیں دیکھ رہے، صرف اطاعت کا جذبہ ہے، فرما برداری کا جذبہ ہے، اور کہتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے۔ اور مسلمانوں، نہیں تم نے جہاد کرنا تو کم از کم اپنے اندر یہ جذبہ اور حوصلہ ہی پیدا کر لو۔ کوئی اللہ کے راستے میں کام کرنے والا شخص ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مجاہد دین ہے، اس کے کندھوں پہ تھپکی ہی دے دیا کرو کہ یار کیا بات ہے، اللہ تجھ سے اور دین کا کام لے، کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو۔ لیکن ہم اس پوزیشن کے اندر ہی نہیں ہیں۔ ہمارا جو بچہ کماؤ مال ہے نا، کماؤ پتر ہے، اس کو ہم والد بھی تھپکی دیتا ہے، والدہ بھی تھپکی دیتی ہے، باقی پاوے سکی کھان مان دی انہوں چوپڑ کے روٹی دے آ جائے۔ یہ باہروں آیا ہے، 5 سال بعد آیا ہے، 8 سال بعد آیا ہے، 1 مہینے دی چھٹی ہے، دی خدمت کرو۔ وجہ کیا ہے کہ یہ مجھے دنیا کما کے دیتا ہے۔ اسی گھر میں پلنے والا بچہ جو حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، غازیان اسلام کا ایک بہت بڑا غازی ہے، کمانڈر ہے، جہاد کے لیے کام کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، کہتے ہیں کرو بارو ویلا انہوں چھڑ دیو دے آلتے۔ ہماری محبتیں ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں دنیا کمانے والے اچھے بھی لگتے ہیں اور ہم ان کو رول ماڈل بنا کے بھی پیش کرتے ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ جٹاں دا بال ویکھی وے کڈی کوٹھی چھتی انہیں، تو کدھر چھت نہیں ہے؟ صحابہ کے کردار ایسے نہیں تھے۔ بہرحال یہ جاندار لشکر پرعزم حوصلوں والا، تربیت والا اپنے نبی کو حوصلے دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی پریشان نہ ہوا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگلا دن ہوتا ہے، کافر سامنے آ گئے، 1000 کا لشکر ہے، ادھر مسلمان کھڑے، اور یہ جو رات گزری ہے نا آپ کی، یہ پتہ کس حالت میں گزری ہے؟ لوگ بھی راضی ہو گئے جہاد کے لیے، لیکن اللہ کے نبی مختار کل نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے عقیدے ہیں نا، خراب عقیدے کہ مختار کل ہیں، ہر چیز پہ قادر ہیں، جو شرکی عقیدے ہم نے بنائے ہوئے ہیں، اس واقعے کو سن کے اپنی ذہن سازی کرو۔ اللہ کے نبی نے ساری رات مصلے پہ گزاری ہے، ساری رات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں، مسند احمد کی حدیث ہے، مستدرک حاکم میں موجود ہے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے نبی ایک درخت کے سائے کے نیچے آپ نے ایک چادر پھٹی چٹائی بچھائی ہوئی ہے، اور اس پہ کھڑے ہو کے اللہ کے نبی ساری رات رو رو کے اللہ کا الحاکمین سے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ یہ 300 ہیں صرف، اگر یہ ختم ہو گیا دنیا میں تیرا نام کسی نے نہیں لینا۔
کتنی بڑی بات ہے، کیسی دعا ہے یہ، ذرا غور کریں اس دعا کے الفاظ کی گہرائی میں جائیں کہ اللہ اگر یہ 300 بھی ہلاک ہو گئے، روئے زمین کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے کلمے کی لاج تو نے رکھ دی۔ ساری ساری رات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگلے دن جنگ ہے، اس رات کو اللہ کے نبی اپنے رب کو منا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مدد اتارنی ہے، ہم تیرے نام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہیں۔ اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، پیچھے کندھوں پہ چادر تھی، وہ چادر نیچے گر جاتی ہے، اپنے ہوش و حواس کے اندر نہیں ہے، اتنا رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں کہ اللہ تو نے مدد اتارنی ہے تو دنیا سے لات و منات و عزا حبل کا شرک ختم ہونا ہے اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی ہے، اللہ صرف ہم تیری مدد کے طلبگار ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہو نا تو اپنے رب کو لازمی یاد رکھا کرو۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے جون سے بھی کام ہے، وہ دنیا کے ہوں، دین کے ہوں، کسی بھی کیٹاگری کے ہوں، اپنے رب سے محترم بھائیوں لازمی مشورے کیا کرو۔ اپنے رب کو چھوڑ کر دنیا داروں کے در پہ جاتے رہو گے تو ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ رو رو کے دعائیں کی ہیں، اللہ نے وعدے کیے ہیں پھر اپنے نبی سے، اللہ نے وعدے کیے ہیں اپنے نبی سے۔ اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم پریشان نہ ہو، آپ روئے نہ، ہم آسمانوں سے فرشتوں کو اتاریں گے جو بدر میں آ کے کافروں کے سر کاٹیں گے۔ اگلا دن ہوتا ہے، اب میدان سجنے لگا ہے، اللہ اکبر۔ ذرا کارنامے سننا محترم بھائیوں صحابہ کرام کے۔ پہلے مبارزت ہوئی ہے، مبارزت کہتے ہیں 3 بندے کافروں کی طرف سے، 3 مسلمانوں کی طرف سے، ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، لشکر پیچھے کھڑے ہیں۔ سیرت نگاروں نے، مورخین نے بڑی تفسیر اس کی لکھی ہوئی ہے، ہم مختصر سا بیان کرتے ہیں بس جو پوائنٹ کی باتیں۔ عتبہ نکلا ہے، شیبہ آیا ہے اور ولید، یہ 3 کافروں کے سردار ہیں، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ تینوں نکلے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ مقابلے پہ، تو کافر سرکش بدماش دیکھ کے کہتے ہوئے تسی کتوں آ گیا ہو؟ کہتے ہیں ہم اپنے جوڑ کا مقابلہ چاہتے ہیں، ہم مکہ سے آئے ہیں اور مکہ کے جو لوگ ہجرتیں کر کے ہمارے خاندانوں کے، ہمارے قبیلوں کے جو ہمارے خون ہیں ان کو ہمارے سامنے بھیجو، میچے دا جوڑا جو ہے نا بندے کا لو۔ کافر ہمیشہ تکبر کے اندر ہوتا ہے کیونکہ وہ بیچارہ اللہ کی مدد کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو رب کی پہچان ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا ہے کہ وہ اللہ کتنی مدد کرنے والا ہے، وہ تو ان چیزوں سے بالکل بے عقل اور بالاتر ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے عتبہ کا بیٹا تھا حذیفہ رضی اللہ عنہ، جب اس نے کہا نا واپس چلے جاؤ، اب عتبہ کا بیٹا حذیفہ ہے، بیٹا آگے ہوا ہے باپ کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایتھے ہی ہو، بیٹا آگے ہوا ہے مسلمانوں کی طرف سے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ آپس کے اندر کلمے کی بنیاد پہ بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور ایمان مسلمانوں کے اندر جب توحید آتی ہے نا تو ایمان اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی قریبی آدمی کفر کی طرف ہو تو وہ اس کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ توحید مسلمان کے اندر غیرت پیدا کرتی ہے۔ بیٹے کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرا باپ میرے ہاتھ سے مر جائے گا، وہ کہتے ہیں سارے رشتے بعد میں، ایمان کا رشتہ سب سے آگے، سب رشتے بعد میں۔ ابو لہب تھا نا، اس نے بد دعا کی تھی جب اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت دی، تو کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت نازل کی تھی، سورت اللہب، آپ سب جانتے ہیں، آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ نے پوری سورت نازل کر کے اپنے نبی کا دفاع کیا تھا اور ابو لہب کو ذلیل و خوار کیا تھا۔
آپ دیکھیں ذرا ایمان کا رشتہ کس قدر اعلیٰ ہوتا ہے کہ ابو لہب کی اولاد میں سے 3 بیٹیاں تھیں جو مسلمان ہو گئی تھیں، تینوں بیٹیاں مسلمان ہو گئی ہیں، اور وہ قرآن مجید کے اندر سورۃ اللہب کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ ہے ان کا، بد دعا ملی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے پوری سورت اتری ہوئی ہے کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، ابو لہب برباد ہو گیا، باپ کے لیے بھی بد دعائیں ہیں، ماں کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ یہ ساری سورت کا خلاصہ ہے۔ بیٹیاں مسلمان ہو کے ابو لہب کی آگے جو اولاد چلی بیٹیوں کی طرف سے وہ مسلمان تھے، سب کے سب سارے کے سارے سورۃ اللہب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ کبھی ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں جاری ہوا تھا، کیوں کہ ایمان کا رشتہ سب سے آگے ہے۔ کیا خیال ہے جب وہ پڑھتے ہوں گے کہ ہمارے باپ کو اللہ نے کیا دیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، ہم تو سوچیں گے ان کے دلوں پہ کیا بیت رہی ہوگی، لیکن ایمان کے رشتے سب سے آگے ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا پیچھے ہو جاؤ، تم نہیں، حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ، یہ 3 مقابلے پہ آئے ہیں۔ مبارزت میں تینوں نے تینوں کافروں کو پچھاڑ دیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ عتبہ کے مقابلے پہ ہے، حضرت علی شیبہ ولید کے مقابلے میں ہے، اور حضرت عبیدہ شیبہ کے مقابلے میں ہے۔ تینوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت عبیدہ کو تھوڑے سے زخم لگے۔ اب جب کافروں نے دیکھا نا کہ ہمارا غرور تو خاک میں مل گیا ہے، انہوں نے یک بار مسلمانوں کے اوپر حملہ کی۔ جو 1000 کا لشکر کھڑا تھا نا تیار، وہ ایک دم بھاگا مسلمانوں کی طرف۔ نبی علیہ السلام نے اسٹریٹجی سمجھائی تھی صحابہ کو، راتوں کو دعائیں کی تھی اللہ سے، دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے اپنے نبی کے سینے کو ٹھنڈا کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے دن چڑھتے ہی صحابہ کو میدان بدر میں لے جا کے بتا دیا تھا فلانا چوڑا ادھر مرے گا، فلانا کافر ادھر مرے گا، فلانا مشرک یہاں پہ مرے گا۔ صحابہ کرام کے سینے رب کی بشارتیں سن کے ٹھنڈے ہو چکے۔ اتنا یقین تھا مسلمانوں کو اپنے نبی کی دعا پہ اور اللہ کی مدد کے آنے پہ۔ حملہ ہوتا ہے، اب مسلمان کافر آپس کے اندر جنگ چھڑی ہوئی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، 70واں روزہ ہے، روزے کی حالت میں بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام دین کی سر بلندی کے لیے روزہ رکھ کے میدانوں کے اندر کفر کا سر کچل رہے ہیں، اور اللہ نے کیسی مدد اتاری ہے، اللہ ہوا۔ ایک صحابی ہے ابو حمام، ابو عمیر بن حمام، کھجوریں کھا رہے ہیں کھڑے ہو کے نا، کھجوریں کھا رہے ہیں کہ انہیں جا کے لڑنا ہو ہے۔ نبی علیہ السلام فضیلتیں سنا رہے ہیں، عظمت جہاد کے اوپر اللہ کے نبی ساتھ ساتھ تقریر کر رہے ہیں، اور آپ کیا حدیث بیان کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اکبر، جنت تلواروں کے سائے میں ہے، جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔ حضرت ابو عمیر نے جب یہ بات سنی نا تو کھجوریں کھا رہے ہیں چپ کر کے، پھر اچانک خیال آتا ہے، کہتے ہیں اگر میں کھجوریں ہی کھاتا رہا تو میں تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کی عمر کو بڑھانے لگ جاؤں گا۔ ظاہر وقت تو لگتا ہے نا کھجوریں کھاتے ہوئے، اگر میں کھجوریں کھاتا رہا یہاں پہ کھڑا ہو کے تو میں تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کا جو مجھے وقت ملا ہے اس کو اور لمبا کر دوں گا۔ وہاں پہ کھجوریں پھینکی، صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جا کے میدان میں کود پڑے، اللہ کا ملاحکمین ان کو شہادت سے سرفراز کر دیا۔ یہ کردار ہے صحابہ کے، تھوڑی سی مدت بھی دنیا کے اوپر رہنا برداشت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم شہادتیں پیش کر کے جنتوں کے مہمان بننا چاہتے ہیں، دنیا کیا ہے، یہ تو فانی ہے۔ یہ ایک بڑا فرق ہوتا ہے ایک مجاہد میں اور ایک عام آدمی کے اندر۔ ہم عام لوگ ہیں نا، ہمیں جہاد سے محبت نہیں ہے الا ماشاء اللہ، اس لیے ہم دنیا کے بندے ہیں۔ پیسے کما لو، دکان پہ کتنا ٹائم دینا ہے، باپ بھی دکان پہ ہے، 3-4 پتر نے سرمایہ ہے، اولاد بھی نعمت ہے نا بہت بڑی، وہ بھی دکان پہ ہی کھپ رہی ہے۔ 3 گھنٹے باپ نے بیٹھنا ہے، 4 گھنٹے فلانے کی باری ہے، 2 گھنٹے فلانے کی باری ہے، باریاں لگا کے ہم اپنی دنیا داری کو کما رہے ہیں۔ لیکن وہ صحابہ کرام کا جاندار کردار کہ وہ تھوڑی سی مہلت بھی دنیا کے اندر برداشت نہیں کر رہے، کہتے ہیں ہم جنتوں میں جانا چاہتے ہیں۔
حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی تلوار کوئی نہیں میرے کو، جنگ ہو رہی ہے، کہتے ہیں میرے پاس تلوار نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی پکڑائی، کہا جاؤ عکاشہ اسی کے ساتھ جا کے لڑو۔ حضرت عکاشہ کہتے ہیں میں نے اس ٹہنی کو پکڑا، کافر کو جب میں مارنے لگا اللہ نے کھجور کی ٹہنی کو تلوار بنا دیا۔ ساری زندگی حضرت عکاشہ کے پاس وہ تلوار رہی ہے، ساری زندگی، اور اس کے ساتھ جنگیں لڑتے رہے، کافروں کے سر کاٹتے رہے۔ یہ مدد ہے اللہ کی کہ جب مسلمان غلبہ اسلام کے لیے کسی بھی محاذ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، چاہے وہ دعوت کے میدان میں ہو، چاہے وہ اپنے چھوٹے سے گھر کے اندر اسلام کی بات کرنے والا بن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بات میں، اس کے کردار کے اندر برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ ہم دعوت کے عادی نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے کسی کو کہ آج یار نماز پڑھنے چلیے۔ لوگوں کا ڈر، فخر، ریاکاری ہمیں مار دیتی ہیں۔ یہ بڑے جامع کردار۔ پھر جنگ ہوئی ہے، شدت کی جنگ ہوئی ہے، صحابہ کرام نے کفار کے پرخچے اڑائے ہیں، 70 کافروں کو جہنم واصل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، 70 کو قیدی بنا لیا۔ پوری دنیا کے اوپر ایک رعب قائم ہو گیا، ایک دبدبہ قائم ہو گیا کہ وہ جو لوگ تھے جو مکہ کے اندر ہجرتیں کر کے اپنے گھر بار علاقے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ کے اندر خالی ہاتھ، کچھ بھی پاس نہیں ہے، جسم ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں، آج اللہ کا منحاکمین نے ان کو جہاد کی وجہ سے دنیا کی سرداریاں عطا کر دی۔ جہاد عزتیں دیتا ہے، جہاد شان دیتا ہے۔ اور دیکھو پھر وہی بات کروں گا کہ ایمان کا رشتہ سب سے مقدم ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر تھے نا رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی تھے ابو عزیر بن عمیر۔ ابو عزیر کفار کی طرف سے لڑے تھے، مصعب بن عمیر صحابی رسول ہے، تو ابو عزیر کو قیدی بنا لیا گیا۔ ابو عزیر کو قیدی بنا لیا گیا، تو جو صحابی قیدی بنا رہا تھا نا، رسیاں باندھ رہا تھا، حضرت مصعب بن عمیر اس کے پاس سے گزر کے کہتے ہیں انہوں ذرا کوٹ کے بنی، بھائی ہے اپنا لیکن وہ کفر پہ ہے، وہ شرک پہ ہے، یہ صحابی رسول ہے، ایمان کی دولت سے سرشار ہے۔ کہتے ہیں او میرے بھائی انہوں ذرا کوٹ کے رسی بنی، وجہ کہتا ہے اس کی ماں بڑی امیر ہے، تمہیں فدیہ، تمہیں قیدی چھڑانے کے لیے وہ فدیہ دے گی، وہ بہت زیادہ مل جائے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو شہزادہ صحابی کہا جاتا تھا، جب یہ مسلمان نہیں نہ ہوئے تھے، جو زندگی میں ایک مرتبہ جوڑا پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، امیر گھرانوں سے تعلق تھا۔ اب مسلمان ہوئے ہیں تو اب کپڑے بھی پاس نہیں ہیں، ایمان سب سے آگے ہے، تو کہتے ہیں اور میرے قید کرنے والے بھائی، اس میرے سگے بھائی کو ذرا رسیاں زور زور سے باندھنا، اس کی ماں بڑی امیر ہے، پیسے چنگے لب جان کی طرح۔ یہ جامع کردار ہے صحابہ کرام کے۔ اور محترم بھائیو، جنگ بدر تو آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، ہم نے بھی ٹوٹی پھوٹی سی بیان کر دی ہے، لیکن آؤ محترم بھائیو، کیا ہمیں ہمارے روزے نے یہ سبق دیا ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہو کہ آج بھی غزہ کے اوپر ظلم ہے؟ وہ بیچارے کافر جو معاہدوں پہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے یہ سموار والے دن رات کو، گزشتہ سموار کو پھر حملہ کیا غزہ پہ، 500 کے قریب شہادتیں ہیں، جن میں مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کافر سارے اکٹھے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں اس چیز کی، مرتا ہے کون مر رہا ہے، نہ وہ بچہ دیکھتے ہیں نہ بوڑھا دیکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ اسلام دشمنی اس قدر شدید ہے ان کے اندر۔ آؤ مسلمانوں، ہم یہ سبق لیں کہ ہمارے اندر کیا جذبہ ہے۔ کیا میں نے اپنے مال سے، اپنے خون سے، اپنی محنتوں سے اسلام کو عزت دی ہے؟ کیا آج میں جہاد کے لیے کام کر رہا ہوں؟ نمازیں تو میں بڑی پڑھتا ہوں، روزے میں بڑے رکھتا ہوں، حاجی بھی اپنے نام کے ساتھ لگوا لیا ہے، نمازی بھی لکھوا لیا ہے، سخی بھی لکھوا لیا ہے، الحاج بھی لکھا جاتا ہے۔ جنہیں چوکھے حج کیتے ہیں نا، اس کی دکان کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے بورڈ، اس کے اوپر الحاج فلانا فلانا، کتنا آسان ہے لکھوانا۔ لیکن واللہ ہے اگر ہمارے دلوں کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے احساس، جذبہ، ہمدردی نہیں ہے، ہمارے یہ حج، ہماری نمازیں کسی کام کے نہیں ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا،
کہتا ہے اللہ کے نبی سفر کر کے آ رہا ہوں، راستے میں ایک بہت عالی شان منظر دیکھا کہ پہاڑوں سے آبشار بہ رہی ہے، اس کا آگے چشمہ ٹوٹا ہوا ہے، چشمہ چل رہا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے اس آبشار کے پاس اپنا ایک خیمہ بنا لوں، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں، وہاں جا کے نمازاں تصویر رکھا، روزے رکھی جاواں۔ مجھے مشورہ دے کیا یہ میرا جو کام ہے یہ ٹھیک ہے؟ ہم بھی آج کہتے ہیں نا وہ بس ٹھیک ہے 5 نمازاں پڑھو باقی خیر ہی ہے۔ کیوں؟ سب تو پہلا سوال نماز کا ہونا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی سوچیں ہیں مسلمانوں کی، جن کے نبی نے، ہمیں پیار ہے نا اپنے نبی سے، جس نبی نے اپنے دانت مبارک احد میں شہید کروا دیے، ساتھی کٹوا دیے، اپنے جسم کو لہو لہان کروا دیا، اس نبی کی امت آج کہتی ہے 5 نمازاں پڑھو تو باقی خیر ہی ہے۔ وہ دکانوں پہ بیٹھ کے ٹھگیاں، 2 نمبریاں، حرام کام کرتے جاؤ، مسلمانوں کی بے عزتیاں کرتے جاؤ، توہین کرتے جاؤ، اس چیز کی پرواہ ہی نہیں لیتے، اور کہتے ہیں 5 نمازیں پڑھ لو تو ہم کامیاب ہیں۔ صحابی رسول اللہ کے نبی سے یہ پوچھ رہا ہے مجھے اجازت دے دے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤں، وہاں پہ مجھے جگہ بڑی پسند آئی ہے، لوکیشن بڑی اچھی ہے، آبشاریں بہ رہی ہیں، چشمے بہ رہے ہیں، وہاں پہ خیمہ لگا کے وہاں جا کے میں اللہ کی عبادتیں کروں۔ اللہ کے نبی اس کو فرماتے ہیں او میرے صحابی تو کون سی سوچ لے کے کھڑا ہو گیا ہے؟ یاد رکھ اغزو فی سبیل اللہ، اقتلوا فی سبیل اللہ۔ او میرے صحابی تیرا کام صوفی بننا نہیں ہے، 5 نمازوں کے اوپر اکتفا کرنا نہیں ہے، دنیا میں جہالتیں ہیں، کفر ہے، شرک ہے، اللہ کا الحاکمین کی توہین کی جاتی ہے، اللہ کے نبی کی توہین کی جاتی ہے۔ تو نے صوفی نہیں بننا، اللہ کے رستے کے اندر قتال کر، جہاد کر اللہ کے رستے میں۔ تیرا جہاد کے میدان میں تھوڑی سی دیر کے لیے کھڑا ہو جانا وجبت لہ الجنہ، اللہ کا الحاکمین جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ ایک اور آ گیا کھڑا ہو کے، کہتا ہے اللہ کے نبی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دلنی علی عمل یعدل الجہاد، اللہ کے نبی کوئی ایک ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر کا ہو۔ افضل کا سوال نہیں کیا، برابر کا سوال کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کے اندر جہاد سے افضل عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اجد، او میرے صحابی پورے دین اسلام کے اندر شریعت میں لے کے آیا ہوں، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنایا ہے، مجھے دین دے کے بھیجا ہے، پورے قرآن و حدیث کے اندر میں ایک عمل بھی ایسا نہیں پاتا جو جہاد کے برابر کا بھی ہو۔ کہا اگر تو برابری حاصل کرنا چاہتا ہے نا تو ایک کام کر لے۔ کہا وہ کون سا کام ہے؟ کہا جب مجاہد اپنے گھر کو چھوڑ کے جہاد پہ نکلے، جتنی دیر وہ جہاد میں رہے، مہینہ رہے، سال رہے، 2 سال رہے، پیچھے اتنی دیر تو مسجد کے اندر مسلسل نمازیں پڑھے اور ہر دن تو روزہ رکھے، نہ روزے کی چھٹی نہ نماز کی چھٹی، کوئی تھکاوٹ بھی نہیں اتارنی، مسلسل قیام، مسلسل صیام۔ کہا اگر مجاہد کے واپس آنے تک تو یہ کام کر سکتا ہے نا پھر تو جہاد کے برابر عمل کر لے گا، وگرنہ نہیں کر سکتا۔ اور آپ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں وَمَن يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، مجھے بتاؤ کون ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے؟ یہاں تو 1 مہینے کے روزے نہیں کو رکھتا۔ معلوم ہوا کہ جہاد جیسا افضل عمل دین اسلام میں ہے ہی نہیں۔ آؤ محترم بھائیو اپنی ذہن سازی کرو، اپنی تربیت کرو۔ جس طرح نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، اسی طرح جہاد بھی ایک دین کا اہم فریضہ ہے، ایک عمل ہے۔ ہم نے یہ رجحان بنایا ہوا ہے مسئولوں کی وجہ سے، کسی جہاد کی طرف دعوت دینے والے کی وجہ سے ہم اس عظیم الشان عمل کو باتیں کرتے ہیں جو عمل اللہ کا الحاکمین نے اپنے نبی کے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ فرمایا جہاد کو لازم پکڑو، علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ۔ اور لوگوں مسلمانوں تم رونے روتے ہو، غربت بڑی آ گئی ہے اور مہنگائیاں بہت ہو گئی ہیں، فقر بڑا آ گیا ہے، فاقے بڑے آ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں علیکم بالجہاد فی سبیل اللہ فإنہ یذھب الغم والفقر۔ کہا تم جہاد فی سبیل اللہ کو لازم پکڑ لو، اللہ تمہارے غم بھی دور کر دے گا، تمہارے فقر بھی دور کر دے گا۔ دیکھو مسلمانوں، کیا میں اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کو طاقت پہنچا رہا ہوں؟ صحابہ کرام کو دیکھو تو صحیح، جنگ تبوک پہ اللہ کے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے مطالبہ کیا کہ جنگ پہ جانا ہے، 18 دن کا سفر ہے، 18 دن وہاں پہ رہنا ہے، واپسی پہ 18 دن لگ جانے ہیں، فصلیں پکی ہوئی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کو جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں۔
چندہ مانگ رہے ہیں آپ منبر پہ کھڑے ہو کے. صحابہ کرام نے عسرت کے باوجود، تنگی کے باوجود ایسا شاندار ریکارڈ قائم کیا ہے، اگر مسلمان تہ دل سے اس کو سن لیں، اللہ کی قسم ان کے ایمانوں کے اندر اضافہ ہو جائے اور کبھی یہ پیسے کے بندے نہ بنے بلکہ پیسے کو خرچ کرنے والے بنے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پورے گھر کا سامان لا کے جہاد فی سبیل اللہ میں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ابو بکر صدیق گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی کافی ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا کل مال جو ہے اس کے 2 حصے کرتے ہیں، ایک مال گھر چھوڑاتے ہیں اور دوسرا مال کا حصہ لا کے نبی علیہ السلام کو دے رہے ہیں. کہتے ہیں میرا آدھا مال جہاد کے لیے قربان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، مجموعی طور پر حضرت عثمان نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے جہاد کے اندر وقف کیے جنگ تبوک کے موقع پر. یہاں تو کوئی چودھری بڑی عید کے موقع پہ 10 اونٹ نہر کر لینا تو ہائی لائٹ آ جاتی ہے کہ فلانے حضرت نے عید تے 10 اونٹ نہر کیتے. صحابہ کا کردار دیکھو، 900 اونٹ اکیلے حضرت عثمان دوہرے داماد ذوالنورین نے، عثمان غنی نے، اکیلے بندے نے 1000 سواری جنگ تبوک کے موقع پر میدان جہاد میں اپنے نبی کو دی ہے. اور صرف یہیں پہ بس نہیں، 29.5 کلو چاندی اور 5.5 کلو سونا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ تبوک پہ نبی علیہ السلام کو جہاد فنڈ کے طور پہ دے رہے ہیں. ایک انصاری صحابی ہیں حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ، ساری رات کنویں کا پانی نکال کے ڈول بھر کے نا مزدوری کر رہے ہیں کہ میں ڈول بھر کے لوگوں کو پانی دیتا ہوں. 4 کلو کھجوروں کا، خشک کھجوریں یعنی چھہارے، 4 کلو چھہاروں کی اجرت طے ہوئی ہے. ساری رات اس انصاری صحابی نے ڈول کھینچ کے لوگوں کو پانی پلا کے صبح کے وقت 4 کلو چھہارے حاصل کیے. 2 کلو چھہارے گھر میں دے آئے ہیں اور 2 کلو چھہارے لا کے مسجد نبوی میں جنگ تبوک کے لیے نبی علیہ السلام کو جہاد فنڈ میں دے دیے. اتنی عظیم قربانی ہے نا. تو اللہ کے نبی وہ 2 کلو چھہارے پکڑ کے نا وہ جو مال کا ڈھیر لگا تھا نا مسجد نبوی میں جہاد فنڈ کا، اس کے اوپر بکھیر رہے ہیں کہ یہ جو مال ہے نا یہ سب مالوں کے اوپر حاوی ہے. کیوں کہ اس صحابی نے محنت کر کے، مشقت کر کے فنڈ لا کے جہاد کو دیا ہے. ہم کہتے ہیں میرے ہاتھ کی، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، انہاں دا تے کام میں منگنا، میں نے ان کو نہیں دینا. آؤ مسلمانوں، جس طرح کافر اسلام کو زیر کرنے کے لیے انتھک محنتیں کر رہے ہیں، وہ پاکستان پہ بھی حملے کرتے ہیں، غزہ کے اوپر بھی حملے کرتے ہیں. اسلام کی وجہ سے، اسلام دشمنی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے پرخچے اڑا رہے ہیں. مسلمانوں، تم نے اس رمضان میں یہ تربیت لینا ہے، یہ جہاد کا مہینہ ہے، یہ احساس کا مہینہ ہے. ہم نے اپنے قدموں پہ کھڑے ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اپنے تن من دھن جہاد کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کرنے ہیں. یہ تربیت جب ہم اس رمضان سے لیں گے، ہمارے روزے اللہ احکم الحاکمین اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا. وگرنہ یہ معمول کی باتیں ہیں جو چل رہی ہیں، معمول کے کام ہیں. دیکھو نا، 60 سال جس کی عمر ہے تو اس نے 60 دفعہ تو رمضان گزار لیا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی ہے تو فصلی بٹیروں کی طرح نہیں. غزوہ بدر کا بہت بڑا سبق یہ ہے کہ مسلمانوں کبھی وسائل پہ بھروسہ نہ کرو، کبھی یہ نہ دیکھو کہ میں اپنا کما لوں، اپنا بنا لوں. ان 313 کو دیکھو، ان جانثاروں کو دیکھو کہ جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا، نہ وسائل کی پرواہ، نہ گھروں کی پرواہ، ہر چیز پیش کر دی. 14 شہادتیں صحابہ کرام نے پیش کی تھی میدان بدر میں. ان حالات کی قربانی بھی اللہ کو بڑی پسند ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین نے اہل بدر کے دلوں کو جھانکا ہے، اہل بدر کے دلوں کو جھانکا ہے اللہ احکم الحاکمین نے. اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ 313 جو میدان بدر میں کھڑے تھے، آج کے بعد وہ جو کچھ مرضی عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی پکڑ نہیں کرے گا. اور سارے صحابہ میں، مجموعی طور پر سارے صحابہ میں افضل صحابہ بدر کے صحابہ ہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح دنیا میں انسانوں کے اندر بدر والے سارے صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے،
اسی طرح آسمانوں پہ فرشتوں میں سے وہ فرشتے جو بدر کے وقت اترے تھے، جنگ بدر جنہوں نے لڑی تھی، فرشتوں کے اندر وہ بدری فرشتے سب فرشتوں سے اعلیٰ ہیں۔ اور اس کے بعد کئی بدری صحابی بھی ایسے تھے جن سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو کچھ بھی نہیں تھا کہا۔ وجہ، اللہ کے نبی کہتے تھے یہ بدری ہیں، ان کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا، میں کون ہوتا ہوں ان کو سزا دینے والا۔ تو محترم بھائیوں، بڑی تربیت کی ضرورت ہے، خاص طور پر جہاد کے اوپر، کہ یہ ایک واحد رستہ ہے جس کے ساتھ کفر کی سازشیں ختم ہوتی ہیں اور اسلام سربلند ہوتا ہے۔ آج اگر ہمارا پکا ارادہ ہے فتنوں سے بچنے کا، سازشوں کا مقابلہ کرنے کا، اپنے آپ کو، اپنی اولادوں کو دین کا دائی مجاہد بنانے کا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کے ان کو جنگ بدر پڑھائیں۔ اس بدر کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، محمد معاذ کے بھی کردار ہیں، عبداللہ بن مسعود کے بھی کردار ہیں، اور ہماری ماؤں بہنوں کے بھی بڑے جامع ترین کردار ہیں۔ ان کو پڑھا کے ٹک ٹاک کی دنیا سے، یوٹیوبر بنانے کی دنیا سے ان کو باہر لے آئیں اور ان کو اسلام کا غازی، اسلام کا مجاہد، اسلام کا کمانڈر بنائیں، اپنی نسلوں کی تربیت کر جائیں، تاکہ جب ہم مر کے قبروں میں پڑے ہوں ہمارے درجات کے اندر اضافہ ہوتا رہے۔ کل قیامت کو ہم پوچھیں کہ اللہ یہ درجے کہاں سے آ گئے، تو ہمیں بتایا جائے تیری اولاد کی صالح تربیت کی وجہ سے اللہ کا الحاکمین نے تجھے جہنم سے بچا کے جنت کا راہی بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔